حالات ایسے کہ نوجوان آج یہی سوچ کر کے بیٹھ گئے جیسی ان کی عمر 16 سال کے اوپر ہونے لگی سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ کوئی لڑکی کو پھانس لیا جائے، اس سے معاشقہ کریں، عشق کی داستانیں لکھی جائیں گی، یہی ساری زندگی کے مقاصد ہیں تمہارے۔ 16 سال تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، اب تو اسکول کے چھوٹے سے بچے یہ تمام فنڈے حل کر کے بتا دیتے ہیں۔ فیس بک، انسٹا، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وہ پرانے زمانے کے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ بے حیائیوں کا دور آ گیا۔ اب مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، ابھی جسٹ مسجد میں آتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، دماغ میں یہ ساری باتیں گھوم رہی تھی جب کسی نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں وہ معاملہ بھی ہے کہ بھائیوں نے بہن کے ساتھ زنا کیا ہے۔ قبرستان دیکھتے ہوئے مجھے میرے مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور تم پر ایسا آئے گا کہ تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں یہ خیال آئے گا کاش میں اس میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ جو جا چکے، جو دفن ہو چکے، وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہمارا حال ہے ابھی مقابلے کا، ہمیں یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، گناہوں کا ایسا دور دورہ ہے، کس سے کہا جائے۔ کبھی اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پوری جماعت امت مسلمہ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہیں۔ تمہیں کیا نہیں پتا، آج نہیں دیکھتے ہو کہ اس صبح سے شام تک سوشل میڈیا بھرا ہوا دکھتا ہے، اسلام کو گالیاں دینے والوں کی ایک انبار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نشانے نہیں بنائے جاتے۔ آج ٹی وی کھولو، کسی چینل کو دیکھو تو اسلام کا مذاق اڑانے والے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھونک رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر ڈسکشن چل رہا ہے، اذان کو لے کر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، کلمے پر بات آ گئی، تمہیں سب پتہ ہے۔ اور ان حالات میں جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، نوجوان بچے عیاشیوں میں مبتلا ہیں، یہ لڑکیوں کو پھنسانے میں مبتلا ہے، فیس بک چیٹ کرتے ہوئے پوری راتیں گزارنے میں مصروف ہیں۔ اور ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے عزیزوں، صرف ہماری تقریریں نہیں، امت کا اپنا اپنا حصہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ جو جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے دن سوال ہوگا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے نیچے والوں کا، قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تمہارے نیچے والے بگڑے کیوں تھے، تم سے جو ماتحت تھے وہ بگڑے کیوں تھے۔ باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، محلے کے بڑے ذمہ دار سے اس کے محلے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے یہ آس پاس رہنے والے بگڑے کیوں تھے۔ یہاں ذمہ داری کا احساس کرو۔ اب تو یہ بھی ڈر لگنے لگا، پہلے کا وہ سنہرا ماحول تھا، ہم کسی محلے سے گزرتے تھے تو اصلاح کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، نماز جانے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، ٹوپیوں والے، نئے نئے نوجوان داڑھیوں والے بھی نظر آتے تھے۔ آج خال خال ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کچھ کو لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی، تبلیغ کرنے والے بہت سارے مبلغین بھی بنتے تھے، اپنوں میں سے ہی تو بنتے تھے مبلغین، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اپنا سیف زون بنا لیا کہ ہم اپنے حلقے میں رہیں گے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، مر رہی ہے قوم تو جائے، اس کو کون دیکھے۔ وہ اصلاح کا شعبہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب تو اصلاح کرنے والے ہمارے محلے سے بھی نہیں گزر رہے ہیں۔ اب سنو حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی زمانے کے لیے شاید، حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو اصلاح کی بات کرے گا، جو ایمان کی بات کرے گا، لوگ اس کو اتنی تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو دیکھا جاتا ہے۔ داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، اصلاح کی بات کرنے والے کو، حضور فرماتے ہیں جیسے زنا کرنے والے کو عیب سے لوگ دیکھتے ہوں گے، تانا دیں گے، اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو تانا دیا جائے گا، یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ دیکھو یہ ٹوپی والا ہے، یہ داڑھی والا ہے۔ وہ دور آئے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہم جی رہے ہیں۔
لوگ آج کیوں اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو سیکولر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تانوں سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ میں محلے میں کھڑے ہو کر کے اگر کسی کی اصلاح کی بات کروں گا تو لوگ میرا پچھلا نکال دیں گے، مجھے بھی بولیں گے جمعہ 8 دن ہو گئے ابھی حج کو چلا تو۔ یہ سارے تانے تو سننے پڑیں گے میرے عزیزو۔ کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنے بڑے مشن کو نہیں اٹھایا تھا جن کے پرانے حالات یہ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عشق اور محبت کہتے کسے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، مدینے میں لوگ شراب پیتے تھے، سب دھیرے دھیرے شراب حرام کی گئی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شام کا وقت تھا، قہبہ خانے جہاں پر شراب بکتی تھی لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے پیتے تھے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں۔ حضرت انس کہتے میں شراب لوگوں کو پیالوں میں بھر کر دیا کرتا تھا۔ اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، کوئی ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی۔ اعلان کانوں میں سنا، حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالی گر گئی۔ 50 سال 60 سال پرانی شراب وہ لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، ایسے نہیں نئی نئی شراب، 50 سال پرانی مٹکوں میں جمع کی ہوئی شراب ہوتی تھی ان کی پینے والی، اس پہ فخر کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے میں نے تو پیالی چھوٹ گئی، لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی اپنے منہ سے لبوں تک لگایا ہوا تھا وہیں سے اس نے پٹک دیا، آواز آئی وہیں سے پھینک دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہو گئی، پٹک دیا۔ میں سوچتا ہوں کبھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیا صحابہ میں یہ فرما برداری کا جذبہ تھا؟ ان کے کانوں میں صرف بات پڑی، وہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کی نہیں، کوئی اعلان کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچ تو سکتے تھے کہ ابھی قانون آیا ہے، امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے، آج کا تو پی لیں، کل جا کر کے حضور سے بات کر لیں گے کہ صحیح میں حرام ہوئی یا نہیں، کنفرمیشن کے بعد چھوڑ دیں گے۔ نہیں، صرف کسی ایک مسلمان کی آواز آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صحابہ نے توڑ دیا مٹکے، 50 سال پرانے۔ حضرت انس کہتے رات ہوتے ہوتے مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہ رہی تھی، جن کے ہاں جو جو جمع رکھا تھا سب اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ امت تھی میرے مصطفیٰ کی، یہ وہ صحابہ کی فرمانبرداری تھی۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ کانوں میں بات پڑ جائے اپنے آقا کی تو چھوڑ دے بندہ اس چیز کو۔ کیا آپ تب کو یہ نہیں پتا ہے کہ گناہوں کے اڈوں پر جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب حرام کی ہے، نشہ حرام ہے، تو وہ نوجوان کیسے آج نشہ کو چھوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کی دعوے کرتا ہے؟ محبت ہے ہی نہیں، عشق کی بات ہی نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دلوں کے اندر ایمان ہو، میرے آقا سے محبت ہو تو آ جاؤ، باز آ جاؤ میرے عزیز ہو۔ اے نوجوانوں، وقت بہت تیزی سے ڈھل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آج میں اس مقام پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اندازہ ہے مجھے تو کچھ نیا نہیں لگتا، لیکن 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں، 10 سال گزر چکے۔ میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا ایک عشرہ، ایک دہائی گزر گئی ہماری زندگی کی، 10 سال کے بعد اس مسلح پہ پھر آئے۔ یہ 10 سال کا عرصہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے تو یاد رکھو موت بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی ہے، بہت تیزی سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں، قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ کیا آج نہیں معلوم آپ کو؟ بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی ہیں۔ 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے، اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے، ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال، اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے۔ ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئیں، گھروں کے حالات خراب ہو گئے۔ کتنے ایسے ہیں؟ ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی،
جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا. آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی, بوڑھا ہے. قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے. میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگیں. ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو. میرے عزیزو, اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر, ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو. میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے, نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں. نہیں, ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر. بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا, شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے, دنیا سے نکل گئے. جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے, کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے, مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے.